وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کی آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کا فضل اور اس کا شکر و احسان ہے کہ ایک عظیم اور بابرکت مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کی عزت مومنوں کے دلوں میں موجود ہے، دل اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اگر انسان اپنی اچھائی اور برائی کا محاسبہ کر لے تو اللہ اسی طرح اسے رزق بھی عطا کر دے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا، اور عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں انسان الگ نیت سے اور الگ مقصد کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آتی، آپ کے دل سے وہ الفاظ نکلتے جو خوشی کا اظہار کرتے۔ آپ کہتے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ اے لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا، بابرکت مہینہ آ گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ ہر رات لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، شیطان کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ اس رات میں، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس رات کی رحمت اور برکت سے محروم ہو گیا گویا وہ اللہ کی ساری رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ آتے ہی لوگ الگ الگ نیتیں لے کر رمضان میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں ہم جم کر قرآن کی تلاوت کریں گے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں اور انہیں امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جس کے اندر آپ نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر بعض حضرات روزے داروں کو افطار کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو غریبوں اور فقیروں کی محتاجی کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ سارے اعمال اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس سے زیادہ جس عمل پر اس مہینے کے اندر انسان کو توجہ دینی چاہیے وہ اپنی نفس کی اصلاح کی ہے، کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا ظاہر کتنا ہی پاک و صاف ہو، ظاہری عبادتوں میں وہ کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل شبہات سے، شہوات سے اور دل کی بیماریوں سے دل پاک نہیں ہوگا تو نہ یہ ساری عبادتیں کر کے اسے ایمان کی مٹھاس مل سکتی ہے، اور نہ رمضان کا مقصد جو دل میں تقوی پیدا کرنا ہے وہ کبھی مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم سب سمجھیں کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سوال ہے کہ قرآن سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت اور رحمت اور برکت متقیوں کے لیے ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ، کہ جو اللہ کے پاس رحمت ہے، جو برکت ہے، اس کی مغفرت ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ محترم حاضرین، جب تک انسان اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے دل کو گندگیوں سے پاک نہیں کرتا، یہ رمضان کی عبادتیں بھی براہ راست اسے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ الحمدللہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ سب نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر آئیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کون سا لباس پہنا ہے،
اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ کون پہلے آیا ہے کون تاخیر سے آیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری ظاہری شکل و شباہت کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں کو دیکھتا ہے. لہذا قابل مبارک بعد ہیں وہ لوگ جو پاک دل کے ساتھ جمعہ کی حاضری کے لیے آئے ہیں. محترم حاضرین، دل کی اصلاح ظاہر کی اصلاح سے زیادہ ضروری ہے. آج وہ دور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے ظاہر پر جتنی توجہ دیتا ہے وہ اپنے دل پر توجہ نہیں دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اس دل کی اصلاح کے نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہیں. محترم حاضرین، دل کی اصلاح ہے کیا اور دل کی اصلاح انسان کو کیوں کرنا چاہیے؟ میں نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے بتائی اس کے اندر اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ دل یہ اللہ کی نگاہ کی جگہ ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، لہذا دل کا عمل یہ زیادہ قابل قبول ہے. بعض سلف صالحین کا ایک بڑا پیارا قول منقول کیا گیا. وہ کہتے تھے کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، کہ جو آدمی اپنے اندر کو صاف کرے گا، اپنے دل کو پاک کرے گا، اللہ اس کی ظاہری عبادتوں کو بھی درست کر دے گا. ومن اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، کہ جو آدمی اپنی تعلقات اللہ سے درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تعلقات کو لوگوں کے ساتھ درست کر دیتا ہے. ومن عمل لآخرتہ کفا اللہ مؤونۃ الدنیا، اور جو آدمی آخرت کے لیے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے اس سے کافی ہو جاتا ہے. محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ظاہر پر توجہ دے. ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، بنو عباسیہ کا زمانہ تھا، سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا گیا کہ جب وہ آدمی مسلمان ہوئے تو وہ گئے اپنے گھر میں جا کر انہوں نے بتوں کو توڑا. کہتے تھے کہ میں نے ہفتے میں طے کیا تھا کہ ہر ہفتہ ایک بت کو توڑوں گا. کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں جا کر بت کو توڑتا ایک نیا بت میرے دل میں شیطان لا کر رکھ دیتا. ایک بت کو ظاہر میں توڑتا شیطان دل میں ایک بت لا کر رکھ دیتا. وہ کہتے کہ جب میں نے بتوں کو توڑا تو شیطان نے غرور کے بت کو لا کر میں نے سینے میں رکھ دیا، تکبر کے بت کو لا کر رکھ دیا. مجھے کہا کہ اب تم مسلمان ہو، تم سب سے بہتر ہو. محترم حاضرین، شیطان ایسا ہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک گناہ سے بچ گئے ہیں تو شیطان دوسرے گناہ میں آپ کو ملوث نہیں کرے گا. وہ آپ کو اس حال میں لا کر کھڑا کر دے گا جہاں انسان اپنی آخرت پر توجہ کو کھو دے گا. تصور کریں کہ دل کی عبادت کتنی عظیم ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے رب عمل صغیر یعظمہ النیہ، کہ بسا اوقات انسان کا عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن بلند نیتی کی وجہ سے اللہ اسے ویسا ہی ثواب دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان بڑا نیک عمل کرتا ہے مگر اللہ اسے ثواب بڑا کم دیتا ہے. اس کی بنیادی اگر مثال دیکھنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اسے ہمیں واضح کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، آپ نے کہا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. خدا کی قسم اگر تم میں کا ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک مٹھی اگر جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوگی کبھی وہ آدمی اتنا سونا خرچ کر کے ان کے ثواب کو پا نہیں سکتا. دونوں بھی صدقہ ہیں، دونوں بھی اللہ کی راہ میں دیے گئے، لیکن فرق دل کا ہے. محترم حاضرین، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے جہنم کو دہکایا جائے گا 3 نیک لوگ ہوں گے. ایک ایسا جس نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، ایک ایسا جس نے اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ایک ایسا جس نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا. انسان اپنی جان کو دے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. انسان اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے یہ بھی معمولی عمل نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دے یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے. مگر یہی وہ 3 لوگ ہوں گے جن کی دل کی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کو انہی کے ذریعے دہکائے گا. محترم حاضرین، تو اس سے یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دل کی اصلاح کتنی ضروری ہے. محترم حاضرین، اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ دل کے مسئلے میں میں محنت نہ کروں اللہ مجھے توفیق دے گا، اللہ مجھے ظاہر کرے گا، اللہ مجھے پاک کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. دل کے مسئلے میں انسان کو محنت کرنی پڑے گی، اپنے دل کو اسے مارنا پڑے گا.
یاد کیجئے اور اس بات کو سمجھیے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، لوگوں کے درمیان ڈرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے اللہ کا خوف نہیں رکھتا، تو یہ تنہائی میں اللہ سے نہ ڈرنا اس کے ظاہری اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے پاس تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گے، صدقے ہوں گے، خیرات ہوں گے، مگر اللہ ان کو ہبا منثورا بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے، وہ تمہارے درمیان رہنے والے ہوں گے، فرق اتنا ہوگا جب وہ تنہائی میں جائیں گے اللہ کے حرام کو حلال بنا لیں گے، وہ گناہوں کو انجام دیں گے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی اپنی نفس کی اصلاح نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے بڑا اچھا ہوگا، مگر تنہائی میں جاتے ہی شیطان اسے اچک لے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ صاف بتاتی ہے کہ جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتا، ظاہر کی عبادتیں اس کی برباد ہو کر رہتی ہیں۔ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا کتنی عظیم نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ آپ نے کہا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک آدمی تنہا بیٹھا تھا، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اچانک اسے اللہ یاد آ گیا، آخرت کے مرحلے یاد آ گئے، عذاب یاد آ گیا، جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ تنہائی کا ایک عمل انسان کو میدان محشر میں امن دے سکتا ہے، اور ظاہر کی ہزاروں عبادتیں تنہائی کے گناہ کی وجہ سے انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ محترم حاضرین، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے عمل پر توجہ دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اطلب الآخرہ فکم رأینا اراد الآخرہ ارادہ اللہ الدنیا۔ کہتے ہیں حسن بصری کہا کرتے، اے لوگوں تم آخرت کے لیے جیا کرو، آخرت کے لیے جیا کرو، اس لیے کہ کتنے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جیے آخرت کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی عطا کر دی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی، اور کبھی ہم نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا جو جیا ہے دنیا کے لیے اور آخرت والا کبھی وہ بن گیا ہوگا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ دین کے مسئلے میں، خصوصی طور پر تزکیہ نفس کے مسئلے میں انسان کو کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ بات اگر نفس کے تزکیے کی جائے، جی ہاں یہ نفس ہے، اگر آپ اسے بھلائی پر نہیں رکھیں گے یہ برائی پر آپ کو لے جائے گا، اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے شیطان اس کا نگہبان بن جائے گا، آپ اس کے ٹیڑھے پن کو نہیں سیدھا کریں گے شیطان اسے اور ٹیڑھا بناتا رہے گا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا دل کی اصلاح کے لیے، رسول آئے ان کا عظیم مقصد تھا تاکہ لوگوں کے دل پاک و صاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، وہ آتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جنت کو پانا، جہنم سے بچنا، یہ تزکیہ نفس کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، ایسا ہی آدمی اللہ کی جنت کو حاصل کرے گا۔ وہ مسلمان ہی کیا جو صبح اٹھے اپنے نفس کے اعتبار سے، رات میں سوئے اپنے مزاج کے اعتبار سے، کھائے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اور سمجھے کہ وہ حقیقی مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس نے اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، صبح کرے گا اللہ کی خاطر، شام کرے گا اللہ کی خاطر، چلے گا، دوڑے گا، جیے گا، مرے گا، سب اللہ کی خاطر۔ اس لیے اللہ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں، ہم نے آپ کو ان کے لیے نمونہ بنایا، آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس پر خیال کرے۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی چند نیکیوں کو انجام دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، تراویح کی نماز ادا کر لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، صدقات و خیرات کر لیتا ہے، کیا یہ اس کی اچھائی کی علامت ہے؟ تصور کریں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا،
اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی معرفت دے دے، اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کوئی اور نہیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی، زمین کے اندر ان کی باتیں چلتی تھی، پرندے ان کی بات مانتے تھے، لیکن جتنا حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے اللہ کی نعمت علم کا شکریہ ادا کیا، اس کی کوئی زندہ مثال نہیں ملتی۔ ہم نے اس آدمی کا نام سنا، اس کا تذکرہ سنا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے سامنے اس آدمی کا قصہ بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی، ہم نے اپنی طرف سے اسے علم دیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ اس علم سے پیچھے ہٹ گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، شیطان نے اس کے برے اعمال کو اس کے سامنے مزین کر دیا۔ محترم حاضرین، جب تک انسان اپنے ظاہر کو چھوڑ کر اپنے باطن پر توجہ نہیں دیتا، اللہ رحم فرمائے، نہ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں نہ لوگوں کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ بڑے عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، ظاہر طور پر تکبر نہیں آتا، لیکن لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک عام آدمی ہے، وہ فرض واجبات پر ہے، نفلوں کی اتنی اہتمام نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایمان والے ایسے آدمی سے کیوں محبت کرتے ہیں جو ظاہر میں عبادتوں میں کمزور ہے، اور اس آدمی سے نفرت کرتے ہیں جو ظاہر میں عبادتوں سے مضبوط ہے؟ اس میں بنیادی فرق تزکیہ نفس کا ہے۔ اگر نفس پاک ہوگا اللہ بھی محبت کرے گا، ایمان والے بھی محبت کریں گے۔ محترم حاضرین، ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ کیا انہوں نے ان کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش نہیں کی؟ برابر قتل کرنے کی سازش کی، پورا معاملہ طے کر لیا، مگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کی خاطر معاف کیا۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اللہ اسے دنیا کی مصیبتوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تصور کریں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تاریخی اور تفسیری روایتوں کے مطابق 18 سال تک اپنے بستر پر موجود تھے، لیکن جب اللہ سے دعا کی تو کیا کہہ کر دعا کیا؟ اللہ سے کہتے ہیں انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار یہ 18 سال نہیں، اے اللہ مجھے بیماری نے چھوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیماری نے مجھے توڑ دیا، مجھے ختم کر دیا، کہا اے اللہ مجھے بیماری نے چھوا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ محترم حاضرین، ایسی مصیبت، ایسی بلا تھی، اللہ کے بارے میں دل اتنا پاک صاف تھا کہ 18 سال بستر پر رہنے کے بعد بھی شکایت نہیں کی، اللہ سے شکایت نہیں، کہا اے اللہ بیماری نے مجھے چھوا ہے۔ محترم حاضرین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اللہ نے کہا انا وجدناہ صابرا، کہ جب ایوب نے نہ ہمارے مسائل میں شکوے شکایت کیے، صبر کیا، تو ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب، کتنے ہی بہترین ہمارے بندے تھے، یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، وہ بنی اسرائیل جو ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی، فرعون سے بھاگ رہے تھے، گئے سمندر کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ سامنے سمندر ہے، پلٹ کر دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ قوم والوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گے، اب تو ہم پکڑے گے، ہمارا مارا جانا طے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پر توکل، حضرت موسیٰ کا اللہ کے ساتھ یقین اتنا مضبوط تھا، کہا کہ جب تک موت کو سامنے نہ دیکھ لیں تب تک اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہرگز نہیں، یہ سمندر ہے، وہ فرعون ہے، سب اپنی جگہ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ کیا ہوا؟ لگ رہا تھا کہ سب پکڑے جائیں گے، پکڑے جانے والے بچ کر نکل گئے اور مارنے والا خود موت کا لقمہ بن گیا۔ محترم حاضرین، اس لیے انسان کو اللہ کے مسئلے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ جب بھی بات تزکیہ نفس کی جاتی ہے، تزکیہ نفس کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بہترین تزکیہ جو انسان اپنے نفس کا کر سکتا ہے، وہ شرک سے اپنے نفس کو پاک کرے، بدعاتوں سے پاک کرے، گناہوں کی محبت سے پاک کرے۔ لہذا انسان کا ایمان
انسان اس کا عقیدہ اس کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا ایسے ہی لوگ حقیقت میں اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے۔ دوسرا، عبادتوں کو انجام دینا، نیک کاموں کو انجام دینا، اچھے اخلاق کو اپنانا اور علم نافع حاصل کرنا حقیقت میں یہ انسان کو تزکیہ نفس کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا نفس کتنا پاک تھا، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ عورتوں کی محبت انسان کے دل میں یہ فطری طور پر ہوتی ہے۔ جوان تھے، اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا تھا، جس گھر میں موجود تھے وہاں کوئی تاکنے جھانکنے والا موجود نہیں تھا، دعوت دینے والی بھی قوم کی بڑی خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کے بعد دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پاک کیا تھا تو انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ کہا معاذ اللہ کہ جس برائی کی طرف تم مجھے بلا رہی ہو میں اللہ کی پناہ اس سے مانگتا ہوں۔ انہوں نے اپنی تزکیہ نفس کی وجہ سے اس برائی سے بچ گئے، جہاں ظاہر میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا گناہ تھا جسے کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، جب اس سے بچ گئے اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذمہ دار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے یہاں انہیں بڑا مقام عطا کیا۔ اسی طرح دل کے تزکیہ نفس میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ انسان جو آدمی ظلم کرتا ہے اس سے انتقام کا جذبہ رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، اس اپنے دل کو دبایا، جو انتقام کا جذبہ تھا اس کو ختم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی بھائیوں کو ان کے خواب کے پورا ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ محترم حاضرین، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس کتنا پاک تھا، آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاور عطا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی پاور تھی کہ اس روئے زمین کے اندر سب سے عظیم مخلوقات میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، حضرت جبرائیل آپ کے پاس آیا جایا کرتے۔ آپ چاہتے تو مشرکین کو تباہ کر سکتے، آپ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، خاص کر وہ موقع جب آپ علیہ السلام طائف گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کیا، ساری باتیں اپنی جگہ۔ آپ کو پتا تھا کہ سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے، آپ کو پتا تھا کہ پل صراط پر آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو پتا تھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ثواب والے آپ ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غرور نہیں پیدا ہوا۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی دکھائی۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلی مرتبہ وہ اللہ کے نبی سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آئے اس صحابی کے بازو کپ کپانے لگے، اللہ کے نبی کا رعب ان کو لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، ان کی حالت کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں کبھی مکہ میں سوکھے گوشت کو پانی میں بھگا کر کھایا کرتی، مجھ سے کس بات کا رعب۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عاجزی، یہ انکساری نفس کے تزکیے کی وجہ سے آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کے اعمال یہ پہاڑوں جیسے تھے، وہ زمین پر چلتے تھے، ان کے تذکرے آسمانوں میں ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا، کبھی انہوں نے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرے، کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ واقع افک، حادثہ افک کے موقع پر دیکھیں جب انہوں نے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کو اپنا مال دینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کو صاحب فضل بتایا۔ ساری اچھائیاں ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کسی کی ویسے تعریف نہیں کی جیسے تعریف اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی تھی۔ یہ ساری اچھائیاں اپنی جگہ، لیکن حضرت ابو بکر کا معاملہ کیا تھا؟ جب تنہائی میں جاتے اپنی زبان کو پکڑتے، اسے کھینچتے اور اسے کہتے کہ تو ہی ہے جو مجھے ہلاک کرنے والی ہے، تو ہی ہے جو مجھے برباد کرنے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نفس کیسے پاک و صاف تھے، کہا کرتے حاسبوا انفسکم، کہ لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، دیکھو کہ صبح اٹھنے سے تم نے کتنی حرام چیزوں کو دیکھا ہے، صبح اٹھنے کے بعد سے تم نے کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے، صبح اٹھنے کے بعد سے تم نے کیا کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ایک ایک دن کے بارے میں تم سے یہ پوچھنے والا۔
اگر آج خود اپنے نفس سے پوچھو گے تو قیامت کے دن کا حساب آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا، ڈرتے تھے، نفاق کا دل ڈر میں رکھا تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں اکثر یہ تذکرے کیے جاتے ہیں کہ بڑے سخت مزاج تھے، ہمیشہ ہاتھ میں کوڑا رکھتے، وہ تب ہوتا جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی، ورنہ دل کیسا۔ صحابہ اکرام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں کالی پڑ چکی ہیں اور آنکھوں کے نیچے کیا ہے، بلیک اور ڈارک سلکر آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیٹ میں مارا گیا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، اپنی داڑھی کو پکڑتے اور کہتے وَيْحَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، کہتے اے عمر تیرے نفس کے لیے بربادی ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا، تیرے رب نے اگر تجھے معاف نہیں کیا، اس نفس کے لیے بربادی ہے۔ ایک مرتبہ تکلیف میں تھے، کہنے لگے کہ ویل لأمی، کہ میری ماں کے لیے بربادی ہو، میرے لیے بربادی ہو اگر میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہ کیسے نفس تھے؟ یہ پاک نفس تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرا بھی کرتے تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما بال اقوام یجتہدون ولا یشعرون باللذہ، کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا، عبادتیں تو بہت کرتے ہیں مگر عبادت کی لذت انہیں محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ باتوں کو سنتے ہیں، ڈر دل میں آتا ہے لیکن گناہوں سے بچتے نہیں ہیں۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی قیدی ہے، اسے موت کی سزا سنائی گئی ہے اور آخری بہترین کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس آدمی کو کیا کھانے کی لذت محسوس ہوگی؟ اسے لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں اسی طرح جس آدمی کے دل کو شیطان نے، دنیا نے، شہوتوں نے غلام بنا لیا ہے، اللہ کی عبادتوں کی لذت ایسے آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ ادرکت اقواما لم یکن لهم عیوب، کہتے ہیں کہ میں نے ایسی قوموں کو دیکھا جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا لیکن وہ دوسروں کے عیب کو نکالا کرتے تھے، تو دوسروں کے عیب کو نکالنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر عیب کو پیدا کر دیا، پھر وہ بھی عام لوگوں میں سے ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، انسان گناہ کے مسئلے میں اتنا محتاط رہے، کہتے کہ مومن آدمی گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر اس کا نفس پاک ہے تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے۔ کہتے کہ مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، گناہ کرے گا وہ پہاڑ اس پر گر جائے گا۔ محترم حاضرین، موت کو یاد کیا کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے ما رأیت یقینا لا شک فیہ اشبہ بشک لا یقین فیہ، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ یقین کی چیز نہیں دیکھی جو لوگوں کے نزدیک ایسا شک بن گئی ہے جس پر یقین نہ ہو۔ یعنی وہ موت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ موت یقینی ہے مگر لوگوں نے ایسے موت کو بھلا دیا جیسے لوگوں کو اس یقین پر شک ہونے لگا ہے۔ لہذا اپنی موت کو یاد کیا کریں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ سے کہا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، انہوں نے کہا کہ نفس کو ڈانٹا کرو، اپنے نفس کو سمجھایا کرو، اسے خیر کا داعی بنایا کرو، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے نفس سے بات کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ انسان کا نفس ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہوئے کہا ایک بچہ جو اپنی ماں سے چپکا رہتا ہے، اگر تم اسے چھوڑ دو گے وہ بڑا ہو کر بھی برابر دودھ پیتا رہے گا، اگر تم اسے ہٹا دو گے دھیرے دھیرے وہ دودھ کو چھوڑنے کی عادت لے گا۔ لہذا اس طرح کا معاملہ تم اپنے ساتھ کیا کرو۔ بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ میں اپنے اندر تواضع کو کیسے پیدا کروں، تو کہا کرتے کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو تم سے عمر میں بڑا ہے تو اپنے نفس میں کہو یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے کمتر ہوں، مجھ سے پہلے پیدا ہوا، مجھ سے زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہیں، اور کہو کہ مجھ سے اس سے زیادہ نیکیاں میرے پاس کم ہیں۔ اور جب اپنے سے کسی چھوٹے کو دیکھنا تو کہنا کہ اس سے زیادہ میں برا ہوں، میں اس سے پہلے پیدا ہوا، میرے پاس جتنے گناہ ہیں اس کے پاس اتنے گناہ نہیں ہیں۔ اگر تم اپنے نفس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس عطا کرے۔ تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اس کے علاوہ
جو اعمال باطنی طور پر کیے جاتے ہیں ان اعمال پر زیادہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نفس کا تزکیہ کرنے والوں میں سے بنائیں، اور یاد رکھیں اللہ کی جنت انہی کو ملے گی جن کے نفس پاک ہوں گے۔ اللہ نے صاف کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نہ انسان کا مال نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی سوائے اس آدمی کے جو صاف و ستھرا دل لے کر اللہ کے پاس آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نفس کا تزکیہ کرنے، اپنی نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے، شہرت پسندی سے بچا کر رکھیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔